میک تو گڑبڑ کہیں انتا والا اللهم صل على محمد وآله وجعل أيمن يوم أهلنا وأفضل مصالح خيرنا وهو ضياف للناس وجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك واقومهم بما شرعت من شرعك واوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات برائے صحت و سلامتی کو لاشقان امامت الولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا انشاءاللہ ہماری مقلل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں حضرت معصومین علیہ السلام کی سچے پیروکاروں میں ان کی شفاعت پانے والا مقرر دے انشاءاللہ عزیزان محترم آج ماہ سفر المظفر کی 19 تاریخ ہے اور آج کی آنے والی شب اربعین کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے شب اربعین ہمیں یاد دلاتی ہے کہ 40 دن ہو گئے کہ نبی کے نواسے کو سرزمین کربلا پہ مظلومانہ شہید کیا گیا یہ امتیاز ہے مظلوم کربلا کا کہ 1400 سال سے آپ کا چہلم منایا جاتا ہے یوم اربعین اور خصوصی طور پر اس دن کے لیے روایات موجود ہیں تاکیدات موجود ہیں سنت موجود ہے کسی اور معصوم کا اربعین نہیں ہوتا رسول خدا کا چہلم نہیں ہوتا جناب سیدہ کا مولا امیر المومنین کا مولا امام حسن کا 11ویں امام تک کسی کا چہلم نہیں ہوتا سوائے امام حسین علیہ السلام کے اور اس اربعین حسینی کے حوالے سے خود معصومین کی سیرت میں تاکیدات موجود ہیں اور وہ عمل موجود ہے کہ جس کی تأسی طول تاریخ میں کی گئی زیارت اربعین امام حسین کے اربعین کے حوالے سے ہے کسی اور معصوم کے حوالے سے زیارت اربعین ہمارے پاس نہیں ہے اربعین حسینی کے حوالے سے ہم زیارت اربعین جو ہے وہ پہچانتے ہیں اور صدیوں سے اسے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح اس دن کے ثواب کے حوالے سے خصوصاً اس دن اگر کوئی سرزمین کربلا پر ہو اور وہاں کربلا میں اگر وہ آج کے جیسے یہ اربعین کی تاریخ پہ زیارت کرے تو اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی بڑا ثواب بیان کیا گیا اس زائر کا بڑا درجہ بیان کیا گیا یہ ہمیشہ سے آرزو رہی کہ کاش اربعین پر ہم سرزمین کربلا پر ہوں اور جو اس زیارت کا
ادب بیان کیا گیا ہے، اس ادب کے ساتھ اس زیارت کو سرزمین کربلا پر، مظلوم کربلا کی مزار شریف پر ہم یہ زیارت پڑھ سکیں۔ کاش جنہیں نصیب ہوا یہ وقت وہ خوش نصیب ہیں، اور جنہیں نہیں ہوا دعائے پروردگار انشاءاللہ یہ دن ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم 40 پر سرزمین کربلا پر ہوں۔ انشاءاللہ دور پڑھی بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ معرفت کا سلسلہ ہے، جہاں میں نے اشارہ کیا کہ بڑی تاکید ذکر کی گئی، بڑا ثواب ذکر کیا گیا، بڑی فضیلت ذکر کی گئی۔ وہیں پر ایک جملہ جو آپ نے بارہا سنا اور پڑھا ہوگا، جس کی جانب خصوصی توجہ رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا جس نے معرفت کے ساتھ زیارت کی۔ انہیں زیارت کے لیے تو نادر شاہ جیسا ظالم بادشاہ قاجار، وہ بھی امام رضا کے روزے پہ آیا کرتا تھا۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، روزے پہ جانا کوئی مشکل نہیں۔ جیسے خانہ کعبہ کے گرد گھومنے والے، اسے گھومنا ہی کہیں گے۔ ایک سے ایک ظالم اور غاصب خانہ کعبہ کے گرد ماضی میں بھی گھومتے رہے اور آج بھی جا کے گھوم کے آ جاتے ہیں۔ وہ طواف نہیں ہوتا، وہ ان کا گھومنا ہی ہوتا ہے، وہ گئے کسی اور نیت سے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ظاہر عمل تو معلوم ہے کہ ظالم اور غاصب نے بھی انجام دیا۔ جو دشمن ہے ان کے مشن کا، وہ بھی ان کی قبر پر جاتا رہا۔ رونا خوب رونے کو مامون بھی بہت پھوٹ کے رویا، جب اسے جسے زہر دیا، جسے انگور کے ذریعے زہر دیا، اور جب حرثمت ابن اعین نے بتایا کہ فرزند رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو خوب رویا۔ یہاں تک جملے اس کے نقل ہوئے کہ مجھ پہ لعنت ہو اللہ کی، مجھ پہ لعنت ہو ملائکہ کی، مجھ پہ لعنت ہو انبیاء کی، رسول خدا کی لعنت ہو مجھ پر، یہاں تک اس نے جملے کہے۔ جانے کے بعد اسے احساس ہوا میں نے کس ہستی کو زہر جفا سے شہید کر دیا، جس فرزند رسول کی وجہ سے اسے عزت ملی ہوئی تھی، جس فرزند رسول کی سبب سے وہ نجات حاصل کر سکتا تھا، اسی فرزند رسول کو صرف دنیا کی محبت میں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ تصور کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ رونا بھی مسئلہ نہیں ہے، معرفت اصل مسئلہ ہے۔ یہ سارے وسائل ہیں، زیارت اور یہ تمام وسیلے ہیں، ان وسیلوں کے ذریعے ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرو۔ زیارت نامہ پڑھنا ہدف نہیں ہے، یہ پڑھنا اس لیے کہ اسے پڑھ کر ان کی معرفت حاصل کرو۔ کربلا جاؤ، سرزمین کربلا جانا ہدف نہیں ہے، کربلا جا کر مظلوم کے روزے پہ پہنچ کر یہ وسیلہ بن جائے کہ تم ان کی معرفت حاصل کرو۔ عنوان معرفت کا، اگر معرفت حاصل کر لی تو پھر اگر کسی کو زندگی بھر جانا نصیب بھی نہیں ہوا کربلا میں، وہ ایسے کتنے جو بغیر معرفت کے وہاں ہو کر آ گئے، وہ ان سے اچھا ہے جو معرفت رکھتا ہے، ولا اس کی زندگی میں اسے ایک بار بھی کربلا جانا نصیب نہ ہوا۔ ہدف معرفت ہے۔ حدیث قدسی آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اگر اس معرفت کو فوکس کرنا چاہیں، تمرکز فکری اگر اس معرفت پہ رکھنا چاہیں تو دیکھیے حدیث قدسی جو آپ نے انشاءاللہ کہ سنی ہوگی بارہا، ماضی میں مجھے یاد ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں
گویا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. یعنی معرفت الہی جو ہم کہتے ہیں، اللہ کی معرفت. پروردگار فرما رہا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرِفَ، میں نے پھر اس جہان خلقت کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. یا دوسرے الفاظ نقل ہوئے فَخَلَقْتُكَ یا محمد، اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. دونوں صورتیں موجود ہیں کہ حضور اکرم خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو خلق کیا وہ میرا نور تھا. تو خلقت کا آغاز خلقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے پھر پورا جہان خلق کیا. مگر اس خلقت کا ہدف کیا بیان کیا؟ ہدف یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں. تو یوں کہا جائے کہ اس جہان خلقت میں اللہ نے جسے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسان جس کے خلق کرنے پہ خود کو احسن الخالقین کے عنوان سے یاد کیا، اس انسان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. حدیث آپ کی خدمت میں پہلے مجھے یاد ہے نقل کر چکا ہوں. ہمارے حوض علمیہ کی پہلی کتاب جو پڑھی جاتی ہے اس کے بالکل پہلے صفحے کے ٹاپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہے قال رسول اللہ اول العلم معرفت الجبار. علم کا آغاز، ابتدا، اول اس پروردگار کی، اس جبار کی معرفت. اب ایک عمر گزارے، 70 سال گزارے، 60 سال گزارے، 50 سال، 40 سال، بہت عمر یہ جتنی بھی گزارے اور اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے تو کیا جیا؟ اس کے جینے میں اور ایک گائے کے جینے میں کیا فرق ہے؟ کھایا پیا، چرا، بچے پیدا کیے. وہ گائے بھی اس دنیا سے چلی گئی، اس نے بھی کھایا پیا چرا، نسل بڑھائی اور اس دنیا سے چلا گیا. جب معرفت ہی حاصل نہیں کی اس پروردگار کی تو عقل و شعور دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ توجہ فرمائی آپ نے. یہ عقل و شعور، یہ تمنائیاں، استعداد و صلاحیتیں، توفیقات، عمر کا سرمایہ اور دیگر سرمایہ سارے اس لیے دیے کہ ان کے ذریعے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کریں تاکہ اس سے ارتباط جس طرح برقرار ہونا چاہیے اس طرح ارتباط برقرار کرے. یعنی ایک عبد اور معبود کا رابطہ جس طرح جس سطح پہ ہونا چاہیے اس سطح پہ برقرار ہو، بغیر معرفت کے نہیں. اگر میں بہت ساری مثالیں آپ کی خدمت میں اگر دینا چاہوں تو ابھی دے سکتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں. بارہا لوگوں نے آگے کہ کیا بات ہے اے فرزند رسول ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک مقام پہ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا تم مجھ سے مانگتے ہو کہ جسے تم پہچانتے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کس سے مانگ رہے ہو. پتہ بھی ہے کس سے مانگ رہے ہو، اس کے اختیارات، اس کی قدرت پتہ ہے. شک میں رہ کے تو مانگتے ہو، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، پتہ نہیں مجھے ملے گا نہیں ملے گا. جب دعا مانگ رہے ہوتے ہو تو شک میں ہوتے ہو، یقین کی منزل پہ تھوڑی ہوتے ہیں. بس مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. یہ بے معرفتی کا نتیجہ ہے. اگر معرفت ہو تو انسان یقین کی منزل پر ہوگا، اسے مانگنے کے آداب بھی پتہ ہوں گے. اللہ کی عظمت سے جب آشنا نہ ہو، اس کی قدرت سے جب آشنا نہ ہو، اس کی معرفت نہ رکھتا ہو تو یہ انسان ایک مجہول ذات سے مانگ رہا ہے، مجہول جس کی نسبت جاہل ہے. اس لیے کہا گیا کہ معرفت حاصل کرو. 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. کون سا اللہ؟ پہچانتے بھی ہو؟ کس کا قرب؟
معرفت ہو تو انسان کی نیت میں حقیقت پیدا ہو، وہ نیت حقیقی نیت ہو، جسے پہچانتا ہی نہیں ہے اس کے قرب کی نیت کر رہا ہے. وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، اس اللہ کو نہیں پہچانتا، اس اللہ پر یقین نہیں ہے کہ دے گا یا نہیں دے گا، اور اس کا قرب. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو. پہلا فریضہ انسان کا، اولین فریضہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے. علم کا آغاز ہی اس پروردگار کی معرفت سے. اول العلم معرفت الجبار وآخرہ تفویض امر الیہ، اور علم کا آخر انجام یہ ہے اس معرفت کے بعد کہ اپنے سارے امور زندگی کے اللہ کے سپرد کر دے. توکل علی اللہ، تفویض امر الیہ، خدایا جیسا تو فیصلہ کرے، مجھے بتا میں یہ معاملہ کروں نہ کروں. اگر شریعت حکم پروردگار یہ ہو کہ یہ معاملہ کر سکتے ہو تو کروں گا، اگر نہیں تو نہیں کروں گا. جب اپنے تمام امور معاملات انسان تفویض و امر الیہ اس پروردگار کے حوالے کر دے گا تو پھر قدم قدم پر یہ دیکھے گا کہ یہ معاملہ، یہ بات، یہ میرا کام، میرا فعل، میرا حلف، میری گفتگو، یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو نہیں. یہ ہے تفویض امر الیہ، اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دینا. انجام کار کی پرواہ نہ کرے. اگر انجام کار کی پرواہ کرتا کہ انجام کیا ہوگا، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو پھر ہارون مکی کبھی دیکھتے ہوئے تنور میں نہ اترتا. ایمان ایسا ایمان، وہ تو حجت خدا کے فرمان پر دہکتے ہوئے تنور میں اتر گیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ تنور دہک رہا ہے، میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا. نہیں، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں معرفت. اسے معرفت تھی کہ یہ اللہ کی حجت ہیں، اگر انہوں نے مجھے حکم دیا اس میں چلے جاؤ تو میرے لیے خیر اسی میں ہے کہ اس تنور میں اتر جاؤں. یقین کی منزل پر تھا، شک میں نہیں تھا کہ یہ کیوں کہہ دیا. وہ سہل خراسانی تھا جو شک کی منزل پر تر آ کر کہہ رہا تھا کہ 1,00,000 شمشیریں آپ کے حکم کی منتظر ہیں. وہ مولا نے حکم ہی تو دیا تھا کہ جاؤ تنور میں جاؤ. اس کے معنی کہ لمیٹڈ، مولا ایک حد تک ہم آپ کی اطاعت کریں گے، بھائی ہم اس حد سے بڑھ کے اگر آپ نے حکم دیا تو پھر آئی ایم سوری، معذرت چاہتے ہیں، کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا، سوری آئندہ نہیں بولیں گے کہ ہم تیار ہیں قیام کے لیے. شمشیر چلانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بے معرفتی ہے نا کہ مولا کہنے جاؤ اتر جاؤ تو وہ عذر خواہی کر رہا ہے. اس کے معنی ہے کہ ہم لوگوں کا مزاج شاید سہل خراسانی سے ملتا ہے کہ جہاں تک خود پسند کرتے ہیں وہاں تک کہنا مانیں گے، بلکہ جو ہم چاہتے ہیں مولا وہ حکم دیجئے تاکہ ہم وہ کریں اپنی پسند کا. بھائی خوارج نے کیا تھا، بھائی بات والوں نے کیا، وہی مزاج سرایت کر گیا وقت کے ساتھ ساتھ. اگر معرفت ہو، امام کی ہو یا پیغمبر کی ہو یا بے درجہ اول پروردگار عالم کی معرفت، تو پھر اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے درمیان جو صاحبان امر ہے تمہارے، یہ حکم ہے پروردگار کا. تو معلوم ہوا کہ معرفت بہت ضروری ہے. دور پڑی بر محمد و آل محمد. یہ 2 مولانا امیر المومنین کے فرمان نقل کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا اس مرحلے پر اور توجہ چاہوں گا. خطبہ نمبر 152 مولانا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک، اچھا جب انما آتا ہے کہیں کسی عبارت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی اب جو اس کے بعد بات بیان کی جا رہی ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، یہی ہے، اسی میں محدود ہے. اور جو بات بیان کی ہے بس یہی ہے، اس کا کوئی اور آپشن، کوئی اور راستہ، کوئی اور جو ہے وہ قسم، بس یہی جو بیان کیا جا رہا ہے یہی ہے.
وَإِنَّمَا الْأَئِمَّةُ بے شک کہ ائمہ علیہ السلام قوام اللہ علی خلقہ یہ سرپرست و قیم ہے اللہ کی جانب سے اللہ کی خلق پر، یعنی اللہ نے ان ائمہ کو تمام اپنی خلق پر سرپرست بنایا ہے۔ وَعُرَفَاؤُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ اور اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے انہیں پہچانوایا، کسی اور کو نہیں۔ یعنی یہ ائمہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے متعارف کروایا ہے، جنہیں پہچانوایا ہے، جن کی معرفت کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جنت میں داخل نہیں ہوگا إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ مگر وہ کہ جو ان کی معرفت حاصل کرے، انہیں پہچانتا ہو اور جسے یہ بھی پہچاننے۔ یعنی اگر جنت کا موقع آئے تو اگر ائمہ انکار کر دے کہ ہم اس شخص کو نہیں پہچانتے تو کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اور اگر کسی سے پوچھا جائے وہ کہے کہ یہ کون ہے علی، یہ کون ہے حسن، محمد تقی کون ہے، تو اگر وہ ان کو نہ پہچانتا ہو تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ اور اسی طرح جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَأَنْكَرُوهُ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ کہ جو ان کا انکار کر دے یا یہ ان کا انکار کر دے کہ ہم اسے نہیں پہچانتے، تو وہ تو گیا جہنم میں، کوئی تیسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ اگر یہ پہچانے تو وہ جنت میں آ جائے گا، اگر نہ پہچانے انکار کر دے تو گیا جہنم میں، کوئی اور دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی طرح مولا امیر المومنین کا دوسرے نمبر کا خطبہ نمبر 2 اس میں آپ فرماتے ہیں وَلَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ کسی صورت میں بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا آل محمد سے من هذه الامت احد اس امت میں سے، امت محمدی میں سے قیامت تک امت محمدی میں سے کسی ایک کا آل محمد سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ أَبَدًا اور نہیں کتنی ہی کسی پر نعمتیں خدا کی نازل ہو جائیں، کتنا ہی وہ نعمتوں سے بہرہ مند کیوں نہ نظر آئے، اس کے باوجود بھی وہ کبھی بھی مساوی نہیں ہو سکتا، ان کی برابری نہیں کر سکتا کبھی بھی ابدا۔ ہم اساس الدین و عماد الیقین وہ دین کی بنیاد ہیں اور یقین کے ستون ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ دین کی اساس ہیں، کوئی اور دین کی اساس نہیں ہے، اور عماد الیقین ہے، دین کے ستون ہیں۔ الیہم یفیع الغالی غالی یعنی آگے بڑھے ہوئے کو لازماً پلٹ کے آنا ہوگا ان تک، جس نے اپنی روش کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنی ثقافت کو، اپنی سیاست کو اور دیگر معاملات کو ان سے آگے بڑھا دیا، جو معیارات انہوں نے دیے ہیں ان معیارات کو کراس کر کے آگے چلے گئے ہیں قیامت تک کے لیے، جو بھی جب بھی ان سے آگے بڑھے گا لازماً اسے لوٹ کے آنا ہے، اسے پلٹ کے آنا ہے، جہان بشریت کو ان کی جانب لوٹ کے آنا ہے۔ وَبِهِمْ يَلْحَقُ التَّالِي اور جو پیچھے رہ گئے ہیں اخلاقیات میں، ثقافت میں، کردار میں جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی ان تک پہنچنا ہے۔ اگر یہ یعنی یہ وہ منزل اعتدال ہیں، وہ منزل مطلوب ہیں کہ جو پروردگار عالم نے پسند کی ہے، کہ ان سے آگے بڑھے ہوئے کو بھی پروردگار عالم قبول نہیں کرے گا اور ان سے پیچھے رہنے والے بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں نجات یافتہ نہیں ہوں گے۔ پیچھے رہ جانے والوں کو سعی اور کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ان تک پہنچیں، ان کے دیے ہوئے معیار پر عمل کریں، اور جو آگے بڑھ چکے انہیں پیچھے آنا ہوگا۔ وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ اور انہی کے لیے حق ولایت کے خصائص ہیں، یعنی کسی اور کے اندر وہ صفات، وہ خصائص نہیں ہیں جو ایک صاحب ولایت کے اندر ہونے چاہیے، یعنی ان خصائص سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحبان ولایت ہیں۔ وفیہم الوصیۃ والوراثۃ اور انہی میں یعنی آل محمد کے لیے اللہ کے رسول نے وصیت بھی فرمائی ہے جو احادیث موجود ہیں، اور وراثت بھی جو اللہ کے رسول کی ہے وہ انہی کا حق ہے ہر حوالے سے وراثت۔
الان ادرج الحق الی اہلہ. اچھا یہ کب فرما رہے ہیں مولا؟ کہ جب آپ کو یہ ظاہری طور پہ خلافت لوگوں نے زبردستی آپ کے پاس آئے، مولا آپ ہی کو قبول کرنا ہوگی، اور مولا کو جو ہے وہ امر خلافت سپرد کیا، اس موقع پہ مولا نے فرمایا. اور پھر آپ نے یہ آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے الان اس وقت جو ہے اب حق جو ہے وہ اپنے اہل کی جانب رجوع کر چکا ہے، لوٹ آیا ہے. وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ، اور جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا یہ وہاں پر منتقل ہو گیا ہے. یعنی حق کو اہل بیت کے پاس، یہ حق کے ولایت اور سرپرستی اور معاشرے کو چلانے کا حق جو ہے یہ اہل بیت کا ہے، خاندان رسالت کا ہے. اور مولا نے اس موقع فرمایا لے آئے، مگر مولا امیر المومنین کے بعد دوبارہ اسے نکال دیا گیا، دوبارہ حق کو اس کے مقام سے ہٹا دیا گیا. خدا ان ظالموں کے عذاب میں اضافہ فرمائے اور ہمیں عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل مانوح وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الوحد المتوحد الفرد المتفرد. وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العلیم. والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمة سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوفیین وفاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین وحسن المجتبی حجت اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآباء الصالحین وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من اطرات برات المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاولیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلفك المعدی نبیك ووارث علم الموضین من الوفیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. خدا انشاءاللہ محبان اہل بیت خصوصاً جملہ مظلومین کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. بہت مختصر ہی چند اشارے ہیں. سب سے پہلے سیلاب زدگان اس وقت جس بھی صورتحال میں جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ افراد وہ ان حقائق سے بخوبی واقف ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے. اگرچہ میڈیا کچھ دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں، مگر تباہی کا دائرہ جتنا وسیع ہے ابھی بہت سارے مقامات ایسے کہ جہاں پر ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا ہے. بہت محدود تعداد ہے جو کراچی کی طرف آئی ہے، بہت جو ہے وہ محدود تعداد ہے کہ جن تک سامان پہنچایا گیا ہے. فگر اگر سے بڑی بڑی آ رہی ہے، 25,000 روپے حکومت نے دے کر اربوں روپیہ بانٹ دیا. ایفیشنسی اس حکومت کی آپ دیکھیے، جس ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ذمہ دار اور کتنی عوام کا درد احساس رکھنے والی، اربوں روپیہ بانٹ دیا گیا. اس لیے کہ
امدادی سامان بہت سارا مارکیٹوں میں جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. آخر قوت خرید کو عوام کی بڑھانا تو ہے کہ تاکہ وہ خرید سکے، ورنہ تو چوری چکاری اور چھینا جھپٹی میں مصروف ہو جائیں گی. لہٰذا اگر کسی حد تک کسی کو ملا بھی ہے تو وہ بھی اس بیچارے کا خریدنے پر خرچ ہو جائے گا. کتنے مقامات سے رابطے کیے گئے کہ صاحب کیش کی صورت میں، ایزی کیش کی صورت میں ہمیں بھیج دیں کچھ، تاکہ ہم فلاں شہر سے جا کے کچھ سامان لے آئیں. بچے فاقوں سے جو ہے وہ نجات لیں. بہت سارے علاقوں کے نام میڈیا پہ آتے ہیں، مگر جب وہاں سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو ابھی تک کوئی این جی او بھی نہیں پہنچی. حکومت تو چھوڑیے کہ حکومت وہاں پہ کیا کر رہی ہے، کوئی کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. ایک دو افراد جو بھی ہیں دور تک آبادی میں کہیں جاتے ہیں، کچھ لے آتے ہیں تو گزارا کریں. وہاں تک کوئی امداد جس طرح پہنچانے کا حق بنتا ہے وہ امداد ابھی تک نہیں پہنچی ہے. بہت سارے ایسے ان سے ڈائریکٹ ایڈریسز لے کے ہم نے ذمہ دار افراد کو دیے تو ہیں کہ ان علاقوں کو دیکھیں آپ اور ان علاقوں کی جو ہے وہ داد رسی کریں. بہت سارے یہاں پہ آ گئے، ابھی مولانا ہمارے برادر ہیں بٹائی آباد میں، انہوں نے بھی ہمیں تمام تفصیلات یہاں کی دی کہ بہت سارے متاثرین یہاں بٹائی آباد میں بھی آئے ہوئے اور ان کی بھی یقیناً مشکلات ہیں. خود یہاں کے رہنے والے کو اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ جو اتنے متاثرین کی مدد کر سکیں. یقیناً جو ہے مخیرین کو چاہیے کہ وہ یہ تو قریب ہی ہے کہ یہ جا کر خود بھی ایک جائزہ لیں، رپورٹ لیں اور جو کر سکتے ہیں وہ متاثرین کے لیے انشاءاللہ کریں. بس یہ میں نے اشارۃً عرض کر دیا. امید ہے کہ آپ جس طرح ماضی میں کرتے رہیں، صاحبان حیثیت جو آپ کے درمیان موجود ہیں تھوڑا بہت مل جل کے انشاءاللہ اس سخت وقت کو پروردگار نے چاہا تو گزار لیں گے. اس کے بعد پیٹرول کی مصنوعات کے بارے میں پھر جو خبر یہ آئی کہ رات کو 1:45 تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا جب تک اخبار پرنٹنگ پہ جاتا ہے. یعنی انتظار تھا کہ کل رات ہو سکتا تھا پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی کر دی جائیں، کل نہیں تو شاید آج کر دیں. یعنی پھر ارادہ ہے اور یہ سلسلہ جائے گا. اور بجلی کے بلوں میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ کا سنا تھا کہ وہ ختم ہو گیا اور نکال دیا گیا، نہیں وہ ایسا نہیں ہے. آج بیان آ گیا ہے کہ یہ مؤخر کیا گیا ہے، اسے یہ ختم نہیں کیا گیا ہے، یہ بوجھ ابھی اٹھا لیا گیا آپ سے، کچھ دیر بعد پھر دوبارہ آپ کے کاندھوں پہ لاد دیا جائے گا. اس کو اکتوبر سے مارچ کے درمیان پھر آپ کے بلوں میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. پھر اس وقت جو بل آئیں گے وہ آپ انشاءاللہ اس وقت دیکھیں گے. بجلی کی قیمت بھی بڑھنے کی بات ہو رہی ہو، پلس یہ ایڈجسٹمنٹ فیول ایڈجسٹمنٹ دوبارہ آئے گا تو کہاں تک بات پہنچے گی. لہٰذا اس حوالے سے بھی جب تک عوام نہیں کوشش کرے گی مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. پاکستان روس کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے اور روس نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ پاکستان کو گیس فراہم کرے گا اور پرانی کوئی لائن بچھی ہوئی ہے کہیں اس کو ریپیئر کیا جائے گا یا جو کچھ بھی سلسلہ ہے اس کا، اس کے ذریعے روس جو ہے وہ گیس پاکستان کو فراہم کرے گا. شنگھائی تنظیم جو بنی ہوئی ہے اس کے تحت جو ہے وہ روس پاکستان کو گیس دینے پہ آتا ہے. کوئی عقل مندوں سے پوچھے کہ تمہارے ہمسایہ ملک نے کب سے تمہارے دربار پہ ڈور اسٹیپ پہ جو ہے وہ لا کے گیس پہنچائی بھی ہے، فراہم کی بھی، اور سستی گیس تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. کس مائی باپ کے کہنے پر تم اسے نہیں لیتے اور عوام کو تم نے اتنی مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے. توانائی کے بحران تمہارے حل ہو سکتے ہیں. وہ تم تو ایٹم بم بنا کر بیٹھ گئے، انہوں نے اس ایٹمی ٹیکنالوجی سے بجلی پیدا کی ہے اور دیگر شعبہ جات کے اندر ترقی کی ہزاروں پابندیوں کے باوجود بھی، اور تمہیں بھی کم ریٹ پر دینے کے لیے تیار ہیں. بجائے اس کے کہ تم فقیر بنو دنیا بھر سے مانگتے پھرو، تمہیں یہاں پر ایک تمہارا ہمسایہ برادر ملک دینے کے لیے تیار ہے. مگر افسوس ملک کی پالیسیاں کیونکہ ملک کے خوددار تعین نہیں کرتے بلکہ مغرب کے غلام اعلی کار تعین کرتے ہیں، لہذا پھر اس قسم کے معاہدے ہمارے سامنے آتے ہیں. خدا جلد ہمیں ایسے افراد سے نجات عطا فرمائے. آخر میں ایک ظریف نقطے کی جانب اشارہ کروں گا، اس پہ توجہ دیجیے گا بہت مختصر. وہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں سے خصوصاً جو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دینی معاملات کے اندر زیادہ کمنٹس نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ کمنٹس نہ دیں. اس قدر افراتفری پھیل جاتی، اس قدر ذہن لوگوں کے مشوش ہو جاتے ہیں. جب علم نہیں ہے معاملات کا، جب تمہیں احکام نہیں پتہ، تمہیں جب آداب نہیں پتہ شریعت کے، حد تک گناہوں کی سزاؤں کے بارے میں نہیں پتہ کہ کسی غیبت، کسی پہ تہمت، جھوٹ کو پھیلانا، افشاء فحشات کی کیا سزائیں ہیں شریعت کے اندر، تم کتنے گناہگار ہو رہے ہو.
یہ مزاج بن گیا ہے کہ فوراً کوئی اگر چل رہا ہے ایشو اس میں اپنے بھی کمنٹس ڈال دیتے ہیں، گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ ان معاملات کے اندر خصوصاً جو ہے، اور شخصی معاملات میں بھی آبرو بھی کسی کی بڑی اہم ہوتی ہے، خصوصاً اگر دین کا معاملہ ہو تو اور زیادہ۔ لہذا ان معاملات کے اندر احتیاط کیجیے، عزاداری کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، ان معاملات کو اہل علم کے جو ہے سپورٹ کیجیے، ان سے سوال کیجیے، ان سے پوچھیے، ان سے رہنمائی لیجیے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں ان تمام معاملات میں اپنی اصلاح کرنے کی، درست چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اشارہ 40 کے حوالے سے، کل یوم 40 ہے، ایک چال چلنے کی کوشش کی گئی تھی، اعلی کار استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسے فرسٹ اسٹیپ پہ روک دیا گیا۔ علماء نے بیٹھ کر 2-3 میٹنگز کی، بڑے جسے کہا جائے کہ ہنگامی بنیاد پر یہ میٹنگز ہوئی، اور اس کے اندر میسج جو ہے آگے بڑھا دیا گیا، بہت کچھ طے ہوا ہے۔ میڈیا پہ سے تھوڑی سی ایک اس کی جھلک جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اگر ہماری عزاداری یا دینی معاملات کے اندر انتظامیہ، حکومت، کسی نے بھی اگر مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس کو اس کے سنگین نتائج کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم قطعاً عزاداری مظلوم کربلا پر کسی قسم کی غفلت داخلی بھی برداشت نہیں کریں گے، اور خیانت کسی بیرونی یا کسی قسم کی مداخلت قطعاً برداشت نہیں ہوگی۔ اگر معاملات بنیادی، حساس، اصل وجود عزاداری پر اگر بات آئی تو پھر علماء میدان میں ہوں گے، اور جب علماء میدان میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ پھر کوئی معاملہ پھر ہاتھ سے نہیں جاتا۔ ہم تحفظ کرنا جانتے ہیں اپنی عزاداری کا، ہمارے سامنے مظلوم کربلا کا بہترین اسوہ موجود ہے۔ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، جس طرح نبی کے نواسے نے تمام محبتیں کربلا میں قربان کر کے دین کا تحفظ کیا ہے، ہم بھی اپنی ہر محبت قربان کر کے مظلوم کربلا کی عزاداری کا دفاع کریں گے، اس لیے کہ یہ عزاداری ہے تو اصل اسلام ہے، اور انشاءاللہ یہ امانت ہے کہ جسے ہم امام زمانہ کے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں گے پروردگار تمام عزاداران مظلوم کربلا کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔